اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخره في مقام آخر كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے اور کوئی چاند ستاروں کو اشاروں سے بلا لے گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے اور پھر کوئی چاند ستاروں کو اشاروں سے بلا لے اور پھر کوئی پوچھے کہ قاری تجھے کیا لے تو قاری نالین نبی آنکھوں پہ لگا لے تو قاری نالین نبی آنکھوں پہ لگا لے مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ واہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اور مصور نے بس انتہا کر سٹے مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ واسطے اور درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم
طبیب اعظم، حکیم اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم، سید اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات میں ایک ہی اعلیٰ حضرت جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، سارے بولے ایک دم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ذرا گونج آنی چاہیے، محبت سے بولے، پھر کہے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ ذی وقار بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، انتہائی احترامہ دے لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات، معززات، مکرمات، باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اس پرشکو حاضری کو خطبہ جمعۃ المبارک نو اللہ توہاڈے تشریف فرما خونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ، اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے، اور وہ ثواب درجات دیاں بلندیاں جو خطبہ جمعہ دے پہلے پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دے نے، اللہ او ثواب سنو سارے انو عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہو، اللہ قبول فرمائے۔ حضرات، آج جو دن ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش اکثر و بیشتر علماء تاریخ دان، بہرحال اختلاف تو ضرور ہے۔ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، اور پھر ان کے ماننے والے وہ کہے او جی نہیں جی نہیں 12 نو ہے، چلے ٹھیک ہے بھائی۔ پھر سب سے بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جی محرم میں ہوئی ہے، پھر بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال ایک بات مجھے ان ساری باتوں سے ضرور سمجھ آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عید الفطر کب ہے، سب جا کہیں گے کہ رمضان المبارک کے 30 روزے یا 29 روزے رکھنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے لیے پیغام عید دیا ہے کہ 30 یا 29 روزے پورے کرنے کے بعد عید الفطر ہے۔ کوئی دنیا دا لال اور 28ویں روزے عید نہیں کر سکتا، یا وہ 31 روزے پورے کرے جی میں 30 نہیں میں 31 کرنے نے میں 32 نو عید کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آج تک امت ایک ہی بات کو مانتی ہے کہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی، اور عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان عیدوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے احکام لکھے، صحابہ نے مسائل پوچھے، اللہ دے پیغمبر نے دسے۔ پھر آج لوگ کہیں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو عید اگر عید دا لفظ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا ہوندہ، اللہ دی قسم صحابہ کدی پیچھے نہ ہٹ دے، وہ ضرور عید مناتے، مگر عید اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ کوئی مائی کا لال ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، کوئی مائی کا لال اس دنیا کے تخت پہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کر کے مخفی رکھی تاریخ کہ کوئی بندہ اوریجنل ڈیٹ یہ نہ کہے کہ یہ عید کا دن ہے۔ عید کا دن اللہ اکبر جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد پکا ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پکا ہے، کوئی دنیا میں مائی کا لال اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔
اور امت میں اختلاف اس بات کی وجہ ہے کہ اس دن کو عید کا دن نہیں کہا جا سکتا. ولادت کا دن کہے تو ٹھیک ہے، ماننے پہ بات آتی ہے. بہرحال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف تو کوئی بھی نہیں رکھتا. اللہ اکبر جو 12 مہینے کہتا پھرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. 11 مہینے مولوی دا مذہب نور من نور اللہ تے چلدا ہے. 12واں مہینہ شروع ہوندہ ہے تے اندر میلاد النبی. یا تو عید میلاد النبی منانا چھوڑ دو یا نور من نور اللہ کہنا چھوڑ دو. ایک بات تو پکی ہے، اگر نور من نور اللہ ہے پھر بشر نہیں تو میلاد تو ہوتا ہے بشر کا. اگر بشر نہیں تو پھر نور کیسے؟ اگر نور ہے تو پھر عید کیسی؟ یا عید نہیں یا نور ہے تو پھر عید نہیں. اگر بشر ہے اللہ اکبر پھر نور من نور اللہ نہیں. بہرحال میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں محبت سے پیار سے. حضرات سنیے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن کو عید کہنا ہوتا پھر میرے پیغمبر یہ نہ فرماتے. میرے پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نے فرمایا، صحابہ میرے محبوب علیہ السلام دی مجلس دے اندر موجود، میرے نبی فرماتے نے صحابیوں سوموار والے دن دا روزہ رکھیا کرو. اللہ اکبر جمعرات دے دن دا روزہ رکھیا کرو. صحابہ عرض کرن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جمعرات والے دن دا روزہ اور سوموار والے دن دا روزہ، سوموار والے دن دا روزہ میرے محمد اکثر رکھیا کر دے. صحابہ پوچھنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر اس سوموار والے دن دا روزہ کیوں رکھیا جائے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہویا. سبحان اللہ، اس دن میں پیدا ہویا اس کر کے میں اس دن دا روزہ رکھنا. حضرات یہ عید ہوندی تے پھر روزہ دینا نہ ہوندا. میرے پیغمبر نے روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیتا کہ اس دن عید نہیں ہے، اس دن روزہ ہے. سبحان اللہ، جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہو سکتی، اور جس دن عید ہوئے اس دن شیطان دا روزہ ہو سکتا ہے، رحمان دا روزہ نہیں ہو سکتا. اس سے کر کے میں اپنے محبوب علیہ السلام دے اس 12 ربیع الاول والے دن دی مناسبت نال جتے ولادت اندر اختلاف ہے مگر یوم وفات اندر کسے بندے دا اختلاف نہیں. کسے اہل حدیث کلو پوچھو گے کہ پیغمبر علیہ السلام دا یوم وفات کیا ہے، وہ کہے گا جی 12 ربیع الاول. کسے بریلوی کلو پوچھو نبی علیہ السلام دی وفات دا دن کیا ہے، وہ کہے گا 12 ربیع الاول. کسے اور کلو پوچھو، دوجے تیجے کلو پوچھو، دیوبندی احباب کلو پوچھو کہ خنگے جی 12 ربیع الاول. شیعہ احباب کلو پوچھو کہ خنگے جی 12 ربیع الاول. ایدہ مطلب ایک ہے کہ یوم ولادت اختلاف اس کر کے کہ عید نہیں ہے. عید الفطر تے کسے بندے دا اختلاف نہیں، عید الاضحیٰ تے کسے بندے دا اختلاف نہیں. اللہ اکبر. عید میلاد النبی تے اختلاف اس کر کے ہے کہ بھئی پیارے اوکھے میرے محمد دی وفات دا دن ہے، عید دا دن نہیں ہو سکتا. اے دن تے اوہ دن ہے جدن سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام آج 12 ربیع الاول تے میرے محبوب علیہ السلام دی آنکھاں دے اندر آنسو. میرے پیغمبر فرما دینے آج کی دن ہے، آج کہندی واری ہے. اللہ میرے نبی چاہتے نے کہ آج میں یوں جس دن میں اللہ نال ملاقی ہوا، جس دن میں اللہ نال ملاقات کرا اس دن سیدہ عائشہ صدیقہ دیواری ہوئے. ماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وراسو بین سہری و نہری وراسو
بین سحری و نہری، میرے خجرے دے اندر، فی بیتی میرے خجرے دے اندر، وفی یومی اور میری واری والے دن، سبحان اللہ، فی بیتی میرے خجرے دے اندر، فی یومی میری واری والے دن، وراسو بین سحری و نہری، میرے پیغمبر علیہ السلام دا سر ماں عائشہ صدیقہ دی ران تے رکھیا خویا۔ صدیقہ فرمانیاں نے اس دن نہ تے میرے گھر اندر تیل ہی موجود ہے، نہ دیوے دے اندر پان واسطے اللہ کچھ تیل موجود ہے۔ میں اپنی گوانڈن کلوں تھوڑا جیا تیل ادھار منگیا، میں کہ خانی منو تھوڑا جیا تیل ہی ادھار دے، میں رج کر کے اپنے پیغمبر دا چہرہ تے ویکھ لواں جو میرے نبی بار بار اجے خوئی فرما رہے نے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ دنیا دی زندگی تو جی بھر گیا ہے، اللہ اپنی رفاقت اعلی نصیب فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام گج کر کے ذرا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے جناب کثرت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھر صحابہ بار بار اپنے محبوب علیہ السلام دا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ بلال اذان دے کر کے کھنگورے دے رہا ہے کہ اللہ دے پیغمبر آ جاون، مگر میرے نبی دی طبیعت خراب ہے، میرے نبی مسجد تک نہیں آ سکتے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نماز دا وقت ہو گیا ہے، بلال تو کھڑے ہنگورے دے رہا ہے، اللہ اکبر، صحابہ تو ہڑے انتظار اندر۔ اوہ 12 ربیع الاول، اللہ دی قسم مدینے دیا گلیاں دے اندر انہیر پہ گیا ہے، فیصلہ آباد دیا گلیاں روشن، مدینے انہیر پہ گیا ہے، رضا آباد دیا گلیاں روشن، مدینے انہیر پہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام نو صدیقہ کونین فرما دیا نے، اللہ دے پاک پیغمبر بلال بار بار آ کر کے کھنگورے دے رہا ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، تے میرے نبی فرما دینے شاہ تو جاننی ہے میری طبیعت اٹھ کر کے جان والی نہیں ہے، اس کر کے کہہ رہا کہ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروا دین۔ اللہ اکبر، میرے کو نہیں ہو جایا جانا، نہیں میری عیش نہیں میری ہمیرا، میرے کو نہیں ہو چلیا جانا، اس کر کے کہنا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، ابو بکر نو کہو ابو بکر لوگاں نو جماعت کروا دین۔ اللہ صدیقہ فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر، ابو بکر میرا ابا بڑا ہی رقیق القلب ہے، میرا ابا بڑا ہی نرم و نازک دل دا مالک ہے، اور جدو تہانو مسلح تے نہیں ویکھے گا اللہ دے پیغمبر او دا دل پھٹ جائے گا، اللہ دے پیغمبر برداشت نہیں کر سکن گے۔ میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، اس کر کے میرے ابو نو نہ کہو، عمر نو کہہ دیو، عمر بھی تے موجود خین۔ میرے نبی فرما دینے ایشا انج ناک ابو بکر دے خوندے ہویا کسے دا حق ہی نہیں کیوں میرے مسلح تے کھڑا ہوئے، اس کر کے کہہ رہا کہ مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروا دین۔ ابو بکر نے 17 نمازاں میرے محمد کریم علیہ السلام دی زندگی دے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہیں مصلی رسول پہ۔ آج کوئی کہے جی ابو بکر کا چوتھا نمبر ہے، تیجا ہے، دوسرا ہے، میں کیسے مان لوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ یہ خلافت میں نے دی ہو تو شک ہو سکتا ہے، یہ خلافت میرے کسی بڑے نے دی ہو تو شک ہو سکتا ہے، یہ خلافت نہ میں نے دی ہے، نہ میرے مولوی نے دی ہے، نہ میرے مفتی نے دی ہے، نہ میرے محدث نے دی ہے، یہ خلافت ابو بکر خلافت
بلا فصل کس نے دی ہے؟ یہ دی ہے میرے محمد کریم علیہ السلام نے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو جماعت کروا کے یہ فیصلہ سنا دے کہ اللہ آسمانوں پر ابو بکر کی صدیق کی صداقت کو پسند کرتا ہے، اللہ آسمانوں سے ابو بکر کی خلافت کو پسند کرتا ہے، میں محمد زمین پہ ابو بکر کی خلافت کو پسند کرتا ہوں، اور جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ قیامت تک ابو بکر کی خلافت کو مانتا رہے گا، جو محبت نہیں کرتا وہ انکار کرتا رہے گا۔ میں کہتا رہوں گا کہ یہ کہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، میں کہ نہیں اللہ اکبر، دمادم مست کلندر تینو واڑیا ہوئے نا پچھلے اندر تے پھیری ہوئے ڈانگ، اللہ اکبر تے تو صبح اٹھ کر کے کہے دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر کا پہلا نمبر اس لیے کہ ابو بکر کو پہلا نمبر عمر نے نہیں دیا، ابو بکر کو پہلا نمبر عثمان نے نہیں دیا، ابو بکر کو پہلا نمبر علی نے نہیں دیا، ابو بکر کو پہلا نمبر کسے صحابی نے نہیں دیا، ابو بکر کو پہلا نمبر کسے وہابی نے نہیں دیا۔ ابو بکر وہ ہے جس کو پہلا نمبر میرے محمد کے بعد قرآن نے دیا ہے، میرے محمد کی زبان نے دیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نے دیا ہے۔ ابو بکر کو پہلا نمبر قرآن نے دیا ہے۔ تسی کہو گے جی یہ تو سنیا سی کہ نبی علیہ السلام نے دیتا ہے، قرآن نے کیویں دیتا ہے؟ آؤ میں قرآن چو ثابت کرا کہ صدیق دا پہلا نمبر، کہو سبحان اللہ۔ ذرا سننا چاہندے ہو تے محبت نال کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ سبحان اللہ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن فرمان من النبیین، اللہ اکبر، سب تو پہلے نبی، والصدیقین، او دے بعد صدیق، او دے بعد اچھی بولو، او دے بعد ادھر آواز نہیں آئی، او دے بعد سامنے والے بولو، او دے بعد صدیق۔ نبی کے بعد سب سے پہلا نمبر صدیق کا، سبحان اللہ۔ اس کر کے میرے نبی فرما رہے نے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروان۔ اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرما رہے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اللہ اللہ ابو بکر ان میرے محمد کریم علیہ السلام دے مسلح تے کھڑا ہوئے اور آسمان والے ویکھ کر کے فرما دینے اللہ مدینے دی کی حالت ہو رہی ہے، اللہ میرے محمد نو شفایا بھی عطا فرما۔ ادھر صدیقہ فرما دیا نے میں اپنے محبوب علیہ السلام دے چہرے تے بار بار پانی دے چھٹے مارنی ہاں، بار بار پانی رکھنی ہاں۔ اللہ اکبر تے میرے نبی فرما دینے اے شاہ انج لگتا ہے کہ تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہائے اللہ خوئے 12 ربیع الاول مرضی تیری ہے، منظر کشی کاری محمد زبیر کر دینا ہے، مرضی تیری کہ رات اپنی بیویاں بچیاں نو لے کر کے پاپر بے پردہ ہو کر کے بازاراں دے اندر جاویں تے مرضی تیری ہے۔ ادھر ذرا مدینے دے حالات بھی چیک کر لئی، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان والے دیکھ کر کے فرما دینے اللہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ ایدی منظر کشی میرے استاد جی محترم نے کی دی ہے، آدھنے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی،
میرے نبی جی پڑھ دے، میرے محمد پڑھ دے، اللہم بالرفیق الاعلی سی صدیقان ہاتھ چکے تے منگ دی دعاواں، اوے صدیقان ہاتھ چکے تے منگ دی دعاواں، اللہ میرے نبی جی تائیں، اللہ میرے محمد تائیں، اللہ میرے نبی جی تائیں دے دے شفاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، اوے صدیقہ دا قال جا پیا کھاندا ابالے سی، میرے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی، آہستہ آواز ہو گئی نبی الہی دی، جگہ تو ود سونے محمد ماہی دی، جگہ تو ود سونے محمد ماہی دی، اتنی آہستہ آواز ہو گئی کہ ماں جی فرما دیا نے میں کان لا کر کے اپنے محبوب دی گل نو سننا چاہیا تے بڑی مشکل نال میں کان لا کر کے اپنے پیغمبر دی گل نو سننا چاہیا، بڑی مشکل نال میں گل سن سکی تے میرے نبی 12 ربیع الاول میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے سن، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد وثن یعبد وثن یعبد، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بناوی، اللہ میری قبر نو دھوم دھمکڑ دی جگہ نہ بناوی، اللہ میری قبر نو میلیاں والی جگہ نہ بناوی، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بناوی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر نو دھوم دھمکڑ دی جگہ نہ بناوی۔ آخری بات جو میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی، میرے پیغمبر فرما رہے نے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بناوی، اللہ میں محمد دی قبر نو میلیاں والی جگہ نہ بنائی۔ آج کا نام نہاد مسلمان وہ جگہ جگہ میرے محمد کے روضے کا ماڈل بنا کے میلہ لگوا رہا ہے، اور وہ عورتیں اپنے دوپٹے اتار کے میرے پیغمبر کی عید کو میلاد کو منا رکھی ہیں۔ ایمان نال دسو میرے محمد نے کی فرمایا؟ میرے نبی فرمانے نے سب تو بری جگہ کائنات اندر، سب تو بری جگہ، حدیث نہ دکھاؤں تو جو تم سزا دو قاری محمد زبیر حاضر ہے، فرمایا سب سے بری جگہ کائنات میں بدترین جگہ وہ بازار ہے، اور سب سے بہتر اور افضل جگہ وہ مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئے، یہ کہتا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، اور بے وقوفو میرے پیغمبر بازاراں نو آباد کرن تے نہیں آئے، میرے پیغمبر تے مسجداں نو آباد کرن واسطے آئے خین، تسی آکھ دے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سجانا تیری قسمت دے اندر، اللہ دا گھر تعمیر کرنا انہوں آباد کرنا، اللہ نے اہل الحدیث نو مرتبہ عطا فرمائی ہے کہ مسجد آباد کردہ ہے، ایدہ دل مسجد نال لگ جائے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا جیدہ دل مسجد نال لگ جائے وہ دی ایمان دی گواہی دے دیا کرو۔ اللہ اکبر، اے ایماندار لوگ خین،
جڑے بازاراں نو چھڈ کے گلیاں نو چھڈ کے رونقاں نو چھڈ کے مسجد دی طرف آئے خیر مسجد نو آباد کر رہے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجد نو آباد کرنے والا بندہ جدوں انہوں ہر روز تسی مسجد آندا ویکھو جاندا ویکھو اور مسجد تو بغیر مومن ننج تڑپدا ہے جویں بغیر پانی تو مچھی تڑپدی ہے. سبحان اللہ. مچھی نو پانی وچوں کڈو تڑفے گی تڑپتی ہے مس پانی اندر رکھو تے فرد محسوس کر دیئے. اسی طرح جڑا ایماندار ہے مومن ہے او دا دل مسجد نال لگیا رہندا ہے. فجر پڑھ کے گیا ہے تے دل اندر تانگے ظہر کدوں ہوئے گی ظہر پڑھ کے گیا ہے دل اثر کدوں ہوئے گی اثر پڑھ کے گیا ہے دل مسجد علی معلق ہے دل مسجد علی اڑیا ہویا ہے دل مسجد نال اٹکیا ہویا ہے. یا اللہ مغرب دا وقت کدوں ہوئے گا مغرب پڑھ کے گیا ہے بستر تے لیٹیا ہے تے نیند نہ آ جائے عشاء دا وقت کدوں ہوئے گا میں عشاء پڑھ کے جاواں. اوے لوگو جدا دل مسجد نال لگ جائے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ او دے ایمان دی گواہی دے دیو. جڑا بازار وچ نچے ٹپے او ایماندار نہیں ہو سکدا. جڑا بنگڑے پائے او ایماندار نہیں ہو سکدا. جڑا لڈیاں پائے او ایماندار نہیں ہو سکدا. جڑا قوالیاں سنے قوالیاں سنائے او ایماندار نہیں ہو سکدا. ایماندار وہ ہے جدا دل مسجد وچ لگیا ہے جدا دل مسجد نال معلق ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول صدیقہ کونین دعا فرما رہی نے. میرے پیغمبر علیہ السلام والے دیکھ کر کے فرما دیا نے اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان صدیقہ کونین دے سر تے خط رکھیا اور فرمانے نے بس کر دعا دی عائشہ. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان ماتی عائشہ صدیقہ دے ہتھاں نو پھڑ لیا. صدیقہ نے ہاتھ چکے تے منگ دی دعاواں. اللہ میرے نبی جی تائیں دے دے شفاواں. پر اللہ دا حکم کدے ٹلنے نوالا سی. اللہ دا حکم کدے ٹلنے نوالا سی. ایک بندہ ہو جڑا اپنے ماں دے سرانے کھلوتا ہویا ماں بیمار ہے. ایک بندہ بار بار آخدا ہے اللہ میری ماں نو صحت عطا فرما. اللہ میری زندگی دے ساہ اپنی ماں نال چل دے خیر. اللہ میری ماں نو اور حیاتی دے دے. اللہ میری ماں نو صحت عطا فرما. تے ماں کے پتر میں نہیں ہوں بچنا ہن میرے بچن دی امید مک گئی ہے. تے جان دیو پتر دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. اللہ دی ماں انج دیاں گلاں نہ کر. اللہ تینوں شفا دے دے گا. اللہ تینوں صحت دے دے گا. اللہ دی قسم اے لکھ ماواں رل کر کے میرے محمد دی عزت توقیر دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اج جے مومن دا دل اپنی ماں دی آواز سن کر کے پھٹ جاندا ہے اور بڑے ایڈے بے خس ہو گئے ہو کہ میرے پیغمبر دی وفات والے دن جشن منا دے ہو. تہانوں شرم نہیں آندی. ماں جی صدیقہ رو رہی ہیں خیر تسی جشن منا دیکھو. ماں فاطمہ رو رہی ہیں خیر اپنے ابو دے سرانے کھلوتیاں ہوئیاں. تے ماں فرمائی نے واہ کر بابی واہ کر بابی واہ کر بابی. ہائے میرے بابے تے اج کنی تکلیف ہے. اینی میرے پیغمبر علیہ السلام پانی دے اندر اینج خط رکھ دینے تے پیر اٹھا کر کے اینج چہرے تے مل دینے. اے لوگو میرے پیغمبر دی زندگی بھی پاک میرے پیغمبر دی موت بھی پاک. مگر موت دیاں بے ہوشیاں میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت. اللہ موت دیاں گھاٹیاں دے اندر میں محمد دی مدد فرمائی. اللہ میں محمد بھی موت دیاں گھاٹیاں وچ تیرے کولوں مدد منگنا خواہ. اللہ اے عام بندے دی گل نہیں اے میرے محمد دی بات تسی بھی پڑھیا کرو. اللہ
اللہم انی اعوذ بک من سکرات جانا جو ہر ایک نے ہے تے میرے پیغمبر نہیں رہے تے کون باقی رہے گا؟ اللہ دی قسم اگر زندگی اندر جینے دا حق ہوندا تے اللہ میرے نبی نو عطا فرما دے، مگر میرے نبی نو اللہ نے فرمایا سونیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ میرے نبی اگر دنیا چ رکھن دا کسے نو حق ہوندا تے میرے پیغمبر تو ہاڑے تو ود کر کے کون حقدار ہو سکدا سی؟ اللہ دے پیغمبر ایک وقت آئے گا انکا میتم و انہم میتون، اے سارے بھی فوت ہو کر کے میرے کول آ جان گے۔ اللہ تسی بھی میرے پیغمبر فوت ہو کر کے میرے کول آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر واقعتاً وقت ایسے ہی ہے۔ صدیقہ ماجی عائشہ صدیقہ محبت نال کو رضی اللہ 5-7 منٹ میں خور بیان کرنا وقت ہو گیا ہے، بہرحال پھر پتہ نہیں کدو اللہ موقع عطا فرمائے گا، تسی محبت نال کو خود میں عرض کر دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صدیقہ ماجی 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 فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ اونچی کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں جی فرما دینے واہ کر بابا واہ کر بابی، ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے، ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے۔ ایویں میاں کہ جنہیں اج کسے دا ابو بیمار ہوئے، امی بیمار ہوئے، اور لاگے کھڑا ہو کر کے فرماندہ ہے ہائے میری ماں نو اج کنی تکلیف ہے، ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے، اور روندہ ہویا کدی ڈاکٹر وال بھجدا ہے، اللہ ڈاکٹر جی آؤ میری امی نو چیک کرو، ڈاکٹر جی آؤ میرے ابو نو چیک کرو، آؤ میرے بھائی نو چیک کرو۔ اللہ صدیقہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ چپ کر پتر، چپ کر بیٹا۔ ماں فاطمہ فرماندیاں نے واہ کر بابی، ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے۔ 12 ربیع الاول میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے فاطمہ ان میرے پیغمبر نے مانو کلیجے نال لایا۔ جان دیو نا ماں پہ اپنی ادھیاں نال کس قدر محبت کر دینے، انہوں تھوڑی جی تنگی آ جاوے تے ماں پیاں دا جینا حرام ہو جاندہ ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا تو جی ساری امین کہے اللہ ہر دی بہنوں سکھ عطا فرما، اپنے اپنے گھران دے اندر اللہ سکھ عطا فرماؤ جی امین کہو۔ اللہ ہر ایک دی بہنوں اپنے اپنے گھر اندر سکھ عطا فرما، اللہ جنہ دیاں دکھی نے اللہ انہوں سکھ عطا فرما۔ جان دیو نا جدی دی سکھی او دا جد سکھی، جدی دی دکھی او دا جد دکھی، انہیں کی کرنا ہے دنیا نو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اپنی بیٹی لختے جگر فاطمہ تو زہرا نو میرے پیغمبر فرمایا کرتے سن فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ ہر ایک دی بیٹی اپنے باپے دے جسم دا ٹکڑا ہی ہویا کر دیئے۔ اللہ دی قسم بابے گھر نان تے دیاں سنیاں نہیں نے، ابو کر دیاں نہیں دیاں خیر۔ اللہ دی دور ہے، باپ دی وفات دا وقت قریب آ گیا ہے۔ آدھے ننٹی ہے انج لگتا ہے کہ تیرا باپ کچھ دن زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خبر پہنچی تیرا ابو فوت ہو گیا ہے۔ اللہ دی قسم سواری نہ کھوے تو پیدل ہی نکل آندی ہے، رستے تو کوئی لب ہی جائے گا، اللہ پیدل دوڑ پیندی ہے۔ اے محبتاں اللہ نے بیٹی نو عطا فرمائیاں نے، اور بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو، اے بیٹیاں اللہ دی رحمت خیر۔ خدا دی قسم اللہ دی رحمت نے میرے پیغمبر کدی نہ فرما دے، اگر رحمت نہ ہوندی تو میرے پیغمبر نہ فرما دے کہ فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ بذات منی من ابغض ابغضنی،
نہیں جنہیں فاطمہ نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا یہ مطلب ہے کہ فاطمہ نال پیار نبی نال پیار ہے نبی نال پیار خدا نال پیار ہے فاطمہ دا منکر نبی دا منکر ہے نبی دا منکر سونے خدا دا منکر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا اکھیں چانسو میرے پیغمبر فرمانے نے ہاں پتر فاطمہ کلیجے نہ لایا ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کلیجے نہ لایا میرے نبی فرمانے نے فاطمہ پتر کی ہے فرمایا واہ کر بابا اے میرے بابے تے آج کنی تکلیف ہے میرے پیغمبر فرمانے نے فاطمہ آج دے بعد تیرے بابے دیاں ساری تکلیفاں مک جان گیاں اللہ اکبر آج دے بعد کوئی تیرے بابے نو پتھر نہیں مارے گا آج دے بعد کوئی تیرے بابے دے گلے دے اندر رسیاں نہیں پائے گا آج دے بعد کوئی تیرے بابے تے گندیاں ہوجریاں نہیں سٹے گا فاطمہ پتری آج دے بعد کوئی تیرے بابے دے گلے پٹکے نہیں پائے گا اللہ آج دے بعد تیرے بابے دیاں ساری تکلیفاں مک جان گیاں اللہ دے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فاطمہ ذرا نیڑے ہوئے نا میں تیرے کن اندر ایک گل کرنا چاہنا ہاں ماں جی فاطمہ تو زہرہ نے کن نیڑے کیتا میرے نبی فرما دینے فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت قریب آگیا ہے تے فاطمہ دیئے چیخاں نکل گئیاں میرے پیغمبر فرما دینے ایک وری خور نیڑے ہو فاطمہ اوے میرا پتر فاطمہ تم میرے بغیر زندہ کے میں رہیں گی تم میرے بغیر زندہ کے میں رہیں گی اللہ اکبر او کوئی گل ہوئی 6 مہینے زندہ رہیاں مگر 6 مہینے کسی نے سیدہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا جیدہ باپ مر جائے او دے ہاسے مک جاندے نے جیدہ باپ فوت ہو جائے او دیا ہاسے مک جاندے خیر مگر میری قوم دا میں یارے ہے کہ میرے پیغمبر دی وفات والے دن تو لٹیاں پانا ہے تو جشن منانا ہے تو بازاران دی رونق بننا ہے ادھر ویک ماں فاطمہ اپنے ابے دی وفات والے دن کی آخریاں ہیں انج میرے پیغمبر نے پھر کن نیڑے کیتا میرے نبی فرما دینے فاطمہ میرے خاندان اندر سب تو پہلی عورت تو ہوئیں گی جڑی محمد نو آ کر کے ملیں گی اللہ تے میرے نبی آسمان والے خط کر دیا ان فرما دینے واہ آسمان والے ہاتھ کر کے میرے پیغمبر فرما رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما اللہ دنیا دے دنہ تو دلا گیا ہے اللہ میرے پیغمبر دا ہاتھ ہولے کھولے نیچے آ گیا سیدہ فرمانیہ نے میں سمجھ گئی کہ منو اللہ دے پیغمبر جدائیاں دے گئے خیر فوت ہو گئے نے آخری گل جو میرے نبی نے فرمائی ہے میرے نبی فرمانے نے فاطمہ پتری میرے حسن و حسین دا خیال کری جد جند منو بڑے ہی پیارے خیر میری اولاد منو بڑے ہی پیارے لگ دے خیر اللہ فاطمہ پتر حسن و حسین دا خیال کری عائشہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ان مدینے دی حالت پارا نبی الاول میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں چھڑ گئے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میں ہاتھ بن کر کے گزارش کرانگا تو ہنوی میں ہاتھ بن کر کے گزارش کرانگا اپنے ریکارڈر والے بھائیاں نو بھائی متصر نو انہ دی ٹیم نو کہ آج دا کلپ شام دا سورج رڑھن تو پہلے یوٹیوب تے دے دیو قاری محمد زبیر دا پیغام گھر گھر پہنچنا چاہی رہا ہے اور جس دن تیرے گھر اندر تیرا ابا فوت ہوئے تیری اماں فوت
فوت ہوئے اسے سال اگلے دن اسے دن نو اگلے سال اپنے گھر دے سامنے ڈھول بجا کوئی پوچھے کی ہو رہا ہے کہیں آج میری ماں دی وفات دا دن ہے کوئی تیرے کو پوچھے ڈھول کیوں بجانا ہے ٹھمکے کیوں لانا ہے لڑیاں کیوں پانا ہے تے کہیں میرے ابے دی وفات دا دن ہے اپنی ماں دی وفات والے دن تے روندہ نہیں تھکدا میرے پیغمبر دی وفات والے دن لڑیاں پانا ہے بڑے اشرم نہیں آندی میرے محمد نو کیڑا منہ وکھائے گا اللہ اے تے دنوں ہے کہ صدیقہ انج میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ رو رہے خیر ابو بکر صدیق انج دوروں آ رہے خیر اللہ رستے دے اندر ایک بچہ کدی ڈگدا ہے تے کدی اٹھدا ہے کدی ڈگدا ہے تے کدی اٹھدا ہے اللہ میرے ابو بکر فرمانے نے یار تینوں کی ہوندا ہے آدھے ابو بکر تینوں نہیں لگدا پتہ چلیا آدھے نے کی ہویا ہے آدھے موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے سید ابو بکر نے سنیا تے چیخاں نکل گئیاں بے ہوش ہو کر کے زمین اتے ڈگ جاندے خیر اللہ اکبر اتے ہوش آیا جلدی نال اٹھے انج اپنا کپڑا پھڑیا ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے مدینے دی طرف دوڑ رہے خیر اللہ اکبر رستے دے اندر مسجد نبوی آئی ویکھیا صحابہ تاہت دے نگاہ صحابہ تے ہر ایک دی اکھ اندر آنسو فیصلہ آباد اندر جشن دا سما مدینے انہیر پہ گیا ہے فیصلہ آباد اندر ڈھول تے دھمکڑ دی جگہ مدینے انہیر پہ گیا ہے حضرت عمر نے خط اندر تلوار پکڑی ہوئی اور چیخاں مار رہے ہیں آدھے نے خبردار جنہیں کہا کہ اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے مودی گردن اتار دیاں گا مگر اس موقع تے وڈے وڈے ہی ہویا کر دینے کسے دا بھائی فوت ہو جائے اور رو رہا ہے ابو پکڑ کر کے دے پتر نہ رو اللہ دی رضائی میں سی اللہ دی رضائی میں سی اور امت وچوں سب تو وڈا ابو بکر ہے ابو بکر دلاسے نہ دیوے تے پھر کون دیوے عمر نو ابو بکر نے پکڑیا فرمانے نے اجلس یا عمر اجلس یا عمر اجلس یا عمر شم سیفک ورجع الى بیتک عمر بیٹھ جاؤ اپنی تلوار نیام اندر کر لو اگر نہیں بیٹھ سکتے ورجع الى بیتک اپنے گھر دی طرف لوٹ جاؤ ابو بکر نے میرے محمد دے ان خطبے والی جگہ دے پہلے تے جا کر کے میرے محمد دا چہرہ ویکھیا آئے سبحان اللہ چہرہ ویک کر کے روندے ہوئے چیخاں مار دے ہوئے اکھاں دے اندر آنسو وگرے خین جدے آنسو آ جانو اللہ دی رحمت ہے میرے پیغمبر دے صحابی ابو بکر دیاں اکھائے چانسو داڑی بری خوئی انسوانال اللہ تے فرما دینے محمد تیری موت اللہ نے کڑی سہنی بنائی تیری زندگی کڑی سہنی تیری موت کڑی سہنی اللہ اکبر آئے صحابہ رو رو کر کے ابو بکر نال انج اللہ چیخا مار دے ہیں صحابہ دیاں چیخا نکل گئی ابو بکر نوے کے ابو بکر خینج مسجد آئے ممبر تے کھڑے ہوئے تے فرما دینے من كان يعبد الله فهو حي لا يموت من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات جڑا بندہ تہاڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا سی اللہ تے ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا فهو حي لا يموت انہوں کدی موت نہیں آئے گی تے من كان يعبد محمدن فإن محمدن قد مات اور جڑا بندہ تہاڈے وچوں اللہ دے محبوب دی عبادت کردا سی او تے فوت ہو گئے ہیں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ابو بکر دا عقیدہ قد مات عمر دا عقیدہ قد مات عثمان دا عقیدہ قد مات علی دا عقیدہ قد مات 1,26,000 دا صحابہ دا عقیدہ
دا قدمات اج کوئی بندہ کہے حیا حیات آسمانہ تو آواز آندی ہے لکھ لعنتی وا حیات اے کی آکھنا ہے ابو بکر دے قدمات عمر آکھدا ہے قدمات علی آکھدا ہے قدمات عثمان آکھدا ہے قدمات تو آکھنا ہے حیات لکھ لعنتی وا حیات اوے دیکھ میرے پیغمبر دے صحابیاں دا عقیدہ تے اج دے وہابیاں دا عقیدہ اللہ دی قسم اکو جیا جتھے صحابی نظر آن گے اوتھے وہابی نظر آن گے جیڑا عقیدہ صحابیاں دا ہوئے گا اوہی عقیدہ وہابیاں دا ہوئے گا ابو بکر دا عقیدہ کیا ہے من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صحابہ میرے پیغمبر تے مٹی پارے خین کل من علیہا فان وقت نہیں مگر نہ میں بالتفصیل عرض کردہ صحابہ مٹی پارے نے نالے آسمان والے ویکھ رہے خین اللہ صحابہ مٹی پا کر کے انج گھر دی طرف لوٹ رہے خین ماں فاطمہ الزہرا نے دیکھیا کہ نزد ہاتھ تے مٹی لگی ہوئی ہے اللہ اکبر ویکھ کر کے فرمانیاں نے نیانس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے وے انس بلال نبی دے یارو انس بلال آج ماں دی قبر تے مٹی پا کے آویں بہنا گھر اندر ویکھن تے بندے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آدیاں نے بھائی میری ماں نو کتے چھڑے آئے وے بھائی میرے مانو وے بھائی میری مانو کتے چھڑے آئے ایک کلیجے نالا کہندے پتری تھے وس کسے دا نہیں چل دا جانا تے خارق نہیں ہے اللہ ایمان نہ لے جا ہر اکھ رو رہی ہے اے ہوئی ایمان دی کیفیت ہے کہ بندے دی آنکھاں اپنے پیغمبر دے دکھ اندر رو پین اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دے کہ یو بھی خین جڑے لٹیاں پا رہے ہیں اور دکھوں نہیں ہوندہ جیدہ کوئی ٹر گیا ہوئے دشمن تے لٹیاں ہی پاندے نے دکھوں نہیں ہوندہ جیدہ ہوئے انہ دا ہے تے رو رہے ہیں اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دے ان اکھاں تے جڑے تیرے محبوب دی جدائی اندر رو رہی ہیں ماں نے ویکھیا نا کہ ہتھاں مٹی لگی ہوئی ہے بلال روندہ ہے نا میں نہیں رہنا مدینے اور میں نہیں رہنا مدینے ابو بکر ہاتھ بڑھنے نے آنے بلال اکے سانو پیغمبر چڑھ گئے نے ہن تو بھی جدائیاں دیں گا آدھے نے یار میرا دل نہیں ہو لگتا مدینے لوکی اپنے گھر بار چھڑ او کیوں چلنا ہے اندھا میری ماں نہیں رہی تو میں اتھے کی کرنے میرا دل نہیں لگتا میں بچیاں نو لے کے ٹور جاواں گا حضرت بلال نے ان خط بننے فرمائے نے بلال نہ جا بلال اگے سانو ساڑھے پیغمبر چھڑ کر کے ہن تو چلیا جائیں گا نہ جا حضرت بلال فرمائے اے ابو بکر تو منو امیہ دی غلامی چو آزاد کروایا میں ہنو غلام یا کہ آزاد ابو بکر دیئے چیخہ نکل گیا آنگنے میں تے تینو اللہ دی رضا واسے آزاد کیتا سی بلال آنگنے پھر آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک ہویا کر دینے میں نہیں رہنا اس مدینے دے اندر جتے منو میرے نبی نظر نہیں آدھے اللہ اکبر ماں فاطمہ الزہرا نے ویکھیا تے رو کر کے آدھیا نے وینس بلال نبی دے او یارو تو سی نبی کتے چھڑے آئے ایڈا سونا مکڑا کیوں کر خاک اندر دبے آئے
حضرت انس فرماندے نے فاطمہ کچھ نہ رہ گیا بس ساڈے تے بدل گئیاں تقدیراں، اوے کچھ نہ رہ گیا بس ساڈے تے بدل گئیاں تقدیراں۔ فاطمہ اگر ساڈے ہاتھ سے چندا اسی تے کدی کسے پرندے تے بھی مٹی نہیں سی پائی۔ پیغمبر نے ویکھیا کہ صحابہ پرندیاں نو چک لیا ہے، خیر میرے پیغمبر فرماندے نے انہوں دی ماں کول چھڈ کر کے آ، انہوں کیوں لے کر کے آ گیا ہے؟ او ویکھو دی ماں کیویں دوالے کٹ دیے تے چکر کٹ دیے، انہوں دے گھر تک پہنچا۔ میرے پیغمبر نے تے کدی پرندیاں تے بھی ظلم نہیں کیتا، صحابہ تے پرندیاں تے بھی محبت تے شفقت کر دے سن۔ تو آنا ہے زندہ نے زندہ نے زندہ نے، پھر سب تو بڑے گستاخ تے معاذ اللہ صحابہ ہوئے جڑے زندہ نبی نو دفن کر کے آ گئے۔ آج تو اپنی بہن نو 100 وری چیک کرے، اپنی ماں دی نبض پھڑ کے 1000 وری چیک کرے تے ڈاکٹر نو کہے ڈاکٹر صاحب ایک وری پھر چیک کرو، آدھنے سوری اٹ از نو مور، سوری اٹ از نو مور، سوری اٹ از نو مور، اے ہور نہیں رہ سکتی، سوری اے پھر جھنجو ڈاکٹر صاحب ایک وری چیک تے کرو، آدھے سوری اٹ از نو مور، سوری اٹ از نو مور، یہ اور نہیں ہے، بس ختم ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، تو 1000 وری کہے سو ڈاکٹر صاحب چیک کرو، تو آکھنے نبی زندہ سی صحابہ مٹی پائی تے پھر سب تو بڑے گستاخ تے صحابہ، مگر اللہ رحمان نے آسمانہ تو اعلان کر کے صحابیوں دا عقیدہ سارے دے سامنے وضع کر دیتا ہے، وہابیوں دا عقیدہ ہر ایک دے سامنے عرض کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ میرے پیغمبر نہ تسی رہنا ہے نہ کسی نے رہنا ہے، اے دنیا یہ سرائے دہر ہے مسافرو۔ آخری بات، یہ سرائے دہر ہے مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں۔ لکھاں کروڑا لا کے بنگلے بنائے مگر آج خالی ہاتھ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ لکھاں کروڑا پاپ کمائے جنہ واسطے، وہ پتہ نہیں کل تیری قبر تے بھی آن گے کہ نہیں آن گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ سرائے دہر ہے مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں۔ گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، دیکھ ان کا نشان نہیں۔ تیریاں بھی بھول گئے، کتھے دفن سی میرا پیو، کتھے دفن سی میرا دادا۔ یہ سرائے دہر ہے مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں۔ گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، دیکھ ان کا نشان نہیں۔ وہ زباں جو لاکھوں میں سخن گو، وہ زباں میاں مقبول صاحب، وہ زباں جو لاکھوں میں سخن گو، رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو۔ ابا بولتے صحیح، آندھے نے پترہ انہیں نہیں بولنا، اور ہونے تے بولدا سی خون کیوں نہیں بول، امی بولو، آدھے نے پترہ انہیں خون نہیں بولنا، آدھے نے ہونے تے بول دی سی انہیں کیوں نہیں بولنا، آدھے نے ہونے زندہ سی ہن کل نفس ذائقۃ الموت، آدھے نے امی بول دی کیوں نہیں ہے، امی لاگے کھلوتے ہوئے بندیاں دا کلیجہ پھٹ گیا، آدھے نے پتری نے خون نہیں بولنا۔ وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو، رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، گویا یہ زبان ہمیشہ ہے چپ ہوئی، گویا دہن میں زبان نہیں، مٹی میں دوبارہ
دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام۔ کوئی نہیں آکھدا ویر سونیا گھبراویں نہ، شام دی روٹی میں تیرے واسطے لے آواں گا۔ کوئی نہیں آکھدا امی پریشان نہ ہوئی، رات دی روٹی میں تیرے واسطے لے آواں گا۔ نہ تے کسے سلام ہی آکھیا ہے، نہ کسے سانے نے سلام کے دے نہ لئے، اے تے فوت ہو گیا ہے۔ مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پل بھر میں زمانے کو۔ ہن تو ایدہ زمانے نو کی ہو گیا ہے، زمانے نو اے ہوئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دعا ہے اللہ سانو دین اسلام دی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تہاڈی محبت نو، تہاڈے پیار نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کون ہے جو حق ادا کر سکے اپنے محمد دی عزت دا، عظمت دا؟ دعا ہے اللہ تہاڈی محبت نو، پیار نو قبول و منظور فرمائے۔ جتھے میرے پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں اللہ ساڑھی طرفوں کروڑوں درود و سلام پہنچا، اللہ برکھا پہنچا میرے پیغمبر علیہ السلام تے۔ اللہ جتھے میرے محمد لیٹے ہوئے ہیں اللہ کروڑوں رحمتاں دا نزول فرما، رحمتاں تے ہزاراں کروڑاں ان گنت وس رہیاں ہیں، مگر ساڑھا نظرانہ عقیدت بھی قبول و منظور فرما۔ اللہ تہاڈی محبت نو، پیار نو قبول و منظور فرمائے۔ حوالت با خدا کر دے مرب دین، مراد ماں نصیحت بات کر دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔